بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں۔ جلدی چل، جان نہیں ہے کیا ٹانگوں میں؟ حوالدار نے اس کو کالر سے گھسیٹتے ہوئے اپنی طرف کھینچا۔ اس کا گریبان گردن میں پھنستا جا رہا تھا۔ آرام سے، اس نے مزاحمت کرنا چاہی مگر آواز گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ حوالدار کے ہاتھ تھے یا فولاد جو اس کے گلے میں دھنس رہے تھے؟ یہ کیا کر رہے ہو ثاقب؟ اس آدمی کو ایسے کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ ایسے چو شفاقت کی نظر جیسے ہی اپنے کیبن سے باہر گئی تو یہ منظر دیکھ کر چونکا اور اپنی چیئر سے اٹھ کر باہر آیا۔ صاحب، یہ ایک نمبر کا بدماش ہے، بڑی مشکل سے ہاتھ آیا ہے۔ اس کا لہجہ کرخت تھا، نظریں بھی اس آدمی پر مرتکز تھیں۔ نہیں صاحب، میں کوئی بدماش آدمی نہیں ہوں، مجھ پر رحم کرو، یہ زبردستی مجھے یہاں گھسیٹتے ہوئے لایا ہے۔ وہ روندے ہوئے لہجے میں ہاتھ جوڑے فریاد کر رہا تھا۔ مگر پولیس اسٹیشن میں بھی کسی کی سنوائی ہوئی ہے بھلا جو اس کی ہوتی؟ ہر بدماش پکڑے جانے پر یہی کہتا ہے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ایک رات جیل کے اندر رہا نا تو سارے جرم خود بخود قبول کرے گا۔ ثاقب نے کہا جانے والی نظروں سے اس آدمی کو گھورا تھا اور لاکر کھولتے ہوئے اسے دیوار کی جانب پٹخ دیا۔ ثاقب! شفاقت چیخا تھا۔ اسے یہ رویہ ذرا نہ بھایا۔ وہ آدمی روتے ہوئے سلاخوں کی جانب بڑھا اور ہاتھ بڑھا بڑھا کر دہائیاں دیتا رہا۔ صاحب، مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کس کی بات کا یقین کر رہے ہو آپ؟ کبھی ہماری بھی سن لو۔ شفاقت نے ثاقب کی سرزنش کی۔ نئے نئے ایس ایچ او بنے ہو آپ، اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ کام سیکھیں، کام خراب مت کریں۔ ثاقب نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کی نظروں میں عجیب وحشت ٹپک رہی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ دوبارہ باہر کی جانب چل دیا۔ شفاقت بھی اپنے کیبن کی طرف بڑھا۔ ثاقب نے ٹھیک ہی تو کہا تھا، وہ نیا تھا، آج ہی تو اس کی ڈیوٹی کا پہلا دن تھا اور سرکار نے اپنے شہر سے اتنی دور اس ویرانے میں اس کی تعیناتی کر دی تھی جہاں دور دور تک کسی آدمزاد کا نشان نہیں تھا۔ اس پولیس اسٹیشن پر بھی ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ اب یہ تیسرا آدمی آیا تھا مگر وہ اپنے آپ کو بے قصور کہہ رہا تھا، مگر کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ صاحب، میری بات کا یقین کریں خدارا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے یہاں سے نکالیں، مجھے نہیں مرنا۔ آخری جملے پر وہ بری طرح چونکا۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے رہ گیا۔ واپس لاکر کی طرف بڑھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہارا جرم ابھی ثابت نہیں ہوا۔ شفاقت نے اسے جھاڑا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہو یہ مجھے کسی جرم کی پاداش میں پکڑ کر لایا ہے؟ نہیں صاحب نہیں، یہاں اس ویرانے میں آنا ہی سب سے بڑا جرم ہے۔ اب دیکھنا، رات ہوتے ہی مجھے مار دیا جائے گا۔ اس نے پہلی بار بنا بین کی اپنے جملے مکمل کیے تھے۔ شفاقت یہ سن کر خاصا چونکا تھا۔ اسے یہ سب اول فول لگ رہا تھا۔ تبھی گردن جھٹک کر اپنے کیبن کی طرف بڑھا۔ اگر میں مرا تو زندہ تم بھی نہیں رہو گے صاحب، وہ تمہیں بھی مار ڈالے گا، مار ڈالے گا۔ سنا تم نے؟ تم بھی رات ہوتے ہی مارے جاؤ گے۔ وہ چیختا چلاتا سلاخوں کو مضبوطی سے پکڑے زمیں بوس ہو رہا تھا۔ شفاقت کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل چکی تھی۔ وہ آدمی یا تو واقعی پاگل تھا جو ایسی بکواس کر رہا تھا، یا پھر اس کی باتوں میں سچائی تھی۔ وہ کئی لمحے کھڑا سوچتا رہا۔ ذہن کا بجھا ہوا حصہ تابناک دکھائی دے رہا تھا۔ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد اس کی تعیناتی شہر سے دور ایک شام نگر نامی گاؤں میں ہوئی تھی۔ یہ نام سن کر ہی اسے عجیب لگا تھا۔ اس نے کافی بھاگ دوڑ کی کہ کسی طرح اس کی ٹرانسفر واپس شہر میں ہو سکے، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اس کے سینئر نے بھی اسے کچھ ماہ وہاں کام کرنے کا کہا۔ دیکھو شفاقت، ابھی تمہیں وہاں جانا ہی ہوگا، 2-3 ماہ وہاں گزارو، پھر دیکھتے ہیں کہ واپسی کے کیا چانسز بنتے ہیں۔ یہ سن کر اسے کافی مایوسی ہوئی تھی۔ پہلے ہی وہ 6 ماہ گھر سے دور رہا تھا اور اب ٹرانسفر بھی اتنی دور کی گئی تھی۔ ہاں، یاد آیا، 2 ماہ کسی کا ٹرانسفر وہاں کرا دیں گے اور تمہیں واپس شہر ٹرانسفر کروانے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ سن کر اس کی ایک آس بندھی تھی۔ بس اسی آس کو دل میں رکھے
وہ اس ویرانے میں جانے کے لیے راضی ہوا تھا۔ صبح صادق کا وقت تھا جب اس نے شام نگر نامی گاؤں کی سرحد پر قدم رکھا۔ کیا ہی سحرانگیز وقت تھا، تحت نگاہ بنجر زمین ہی نظر آ رہی تھی۔ سوچا تھا کہ گاؤں ہے تو ہریالی آنکھوں کو دیکھنا نصیب ہوگی، تازہ ہوا سانسوں میں نئی تازگی بخشے گی، مگر یہاں آ کر تو جیسے امید ہی دم توڑ چکی تھی۔ کھنڈر، ٹیڑھے راستے، تنوں سے اکھڑے ہوئے درخت، اپنی حالت پر ماتم کرتی فضا، غرض سب کچھ عجیب تھا۔ رکشے والے نے بھی گاؤں سے کچھ فاصلے پر اتار دیا تھا۔ کیا ہوا بھائی، آگے نہیں جانا کیا؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ کیا مذاق کر رہے ہو صاحب، میرے بیوی بچے ہیں، یہاں ہر طرف موت رقص کرتی ہے، اس نے تمسخر بھرے انداز میں کہا تھا۔ وہ اس لہجے کا مفہوم نہ سمجھ سکا اور آگے بڑھ گیا۔ ہر اٹھتا قدم اس کو حیرت کے سمندر میں غوطے لگانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک سنسنی اس کی سماعت میں گھلتی جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ صبح کے وقت نہیں بلکہ تپتی ہوئی گرمیوں کی دوپہر میں اکیلا صحرا میں گھوم رہا ہو۔ حدت سے بھرے تماچے اس کے رخسار کو تھپ تھپا رہے تھے۔ سردی کی لہر کے بجائے وہ پسینے سے شرابور تھا۔ پیاس سے گلا سوکھ چکا تھا۔ یہ کیا، اس موسم میں بھی اتنی پیاس کیوں لگ رہی ہے مجھے؟ اس نے گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا تھا اور سستانے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ سورج نے کچھ ہی دیر پہلے آنکھ مچولی کھیلی تھی۔ پاس ہی اسے ایک بڑا سا پتھر نظر آیا۔ وہ اس پر جا بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی نظر آئے، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ بھلا اس ویرانے میں پولیس اسٹیشن بنانے کی کیا سوجھی تھی سرکار کو؟ کوئی بھوت پریت تو جرم کرنے سے رہے، اس نے خود ہی اپنا تمسخر اڑایا تھا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد وہ اٹھا اور منزل کی طرف چل دیا۔ مٹی اس کے پاؤں کو میلا کر رہی تھی، مگر وہ چلتا ہوا ایک کھنڈر کے کنارے پہنچا۔ ایس ایچ او صاحب، پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ وہ فی الفور پلٹا۔ وہاں ایک پولیس کی وردی پہنے آدمی کھڑا تھا۔ ہاں، اس گاؤں کا نیا ایس ایچ او، اس نے اسباق میں سر ہلایا۔ بہت خوب، لگتا ہے آج رات کا سامان تیار ہو چکا ہے، اس نے زیر لب کہا تھا۔ تب بھی وہ ان لفظوں کا مفہوم نہیں سمجھ سکا۔ کچھ کہا؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ جی بالکل، میں آپ ہی کو ڈھونڈ رہا تھا، چلیں میں آپ کو پولیس اسٹیشن لے چلتا ہوں۔ اس نے بیگ شفاقت کے ہاتھوں سے لیا اور بائیں جانب مڑا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ یہاں کیا تمام آتمائیں بستی ہیں؟ اس سوال پر وہ دفتن چونکا اور گھورتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نظروں کی حدت کو برداشت نہ کر سکا اور اٹکتے ہوئے جملے کی تصحیح کی۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ یہ گاؤں ہے صاحب، یہاں گھر کوسوں فاصلے پر ہی ہوتے ہیں، اس نے مدھم لہجے میں جواب دیا تھا اور پلٹ کر دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ کوسوں فاصلے پر، کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے میں نے پہلے کبھی گاؤں دیکھا ہی نہیں۔ وہ بڑبڑایا۔ صاحب، یہ عام گاؤں نہیں ہے، یہاں کے باسی رات کو گھروں سے نکلتے ہیں، رات سے پہلے کسی کو اپنے گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے جواب پر وہ بری طرح چونکا۔ وہ اس کے من کی بات پڑھ چکا تھا، یا پھر اس کی سماعت اتنی تیز تھی جو ہلتے لبوں سے لفظوں کو سن لیا کرتا تھا۔ تھوک کو گلے سے نگلتے ہوئے اب وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے پر وہ ایک بار پھر چونکا۔ فقط کھنڈر تھا یا پھر ایک کیبن جہاں اس کے نام کی تختی پہلے سے آویزاں تھی۔ اس آدمی نے اپنا نام ثاقب بتایا اور اسے اپنے کیبن میں جانے کا کہا تھا۔ آپ ابھی سے ڈیوٹی جوائن کرنا چاہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پولیس اسٹیشن کے عقبی حصے میں کچھ کوارٹر ہیں، وہاں جا کر آرام کر لیں اور ڈیوٹی کل سے شروع کر لیجیے گا۔ نہیں، میں آج سے ہی ڈیوٹی جوائن کرنا چاہوں گا۔ آپ مجھے واش روم بتا دیں کہاں ہے تاکہ یونیفارم چینج کیا جا سکے۔ اگرچہ اسے آرام کی ضرورت تھی، مگر اس نے تکلف برتا، اور ویسے بھی اس ویرانے میں بھلا کون سا جرم اس کا منتظر تھا؟ ڈیوٹی پر بھی تو آرام ہی کرنا تھا۔ بس اسی سوچ کے پیش نظر وہ اسی وقت ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا۔ سورج نے اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کیا تو لاکر میں بند آدمی کی سانسیں اٹکنا شروع ہو گئیں۔ وہ ایک ایک سانس بھی سوچ سمجھ کر لے رہا تھا اور دیوار کے ساتھ ایسے سمٹا بیٹھا تھا جیسے کوئی موت کی تلوار اس کے سر پر لٹک رہی ہو۔ شفاقت اس کی حالت کو دیکھ رہا تھا، مگر کچھ بھی کہنے سے اجتناب برت رہا تھا۔ آنکھوں میں موت کا خوف، کپ کپاتے ہوئے ہاتھ اور سوکھی ہوئی جلد جیسے اس کا خوف عیاں کر رہی تھی۔
ایک لمحے کے لیے اس نے بھی اپنا کام روک لیا۔ ثاقب، یہ آدمی ایسے ڈر کیوں رہا ہے؟ ثاقب جو ایک فائل لینے کیبن میں آیا تھا فوراً پوچھا اور دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں صاحب، بس رات سے خوف کھا رہا ہے شاید، اس نے بے اعتنائی برتتے ہوئے جواب دیا۔ رات سے خوف؟ مطلب؟ اس نے دونوں ہتھیلیوں کو ٹھوڑی کے نیچے رکھا۔ کچھ نہیں، اس نے زہریلی مسکراہٹ سے جواب دیا اور اس کی طرف دیکھا اور پھر باہر کی طرف چل دیا۔ شفاقت اس کی مسکراہٹ کو نہ سمجھ سکا اور گردن جھٹک کر اپنا کام سمیٹا اور سورج کے ڈوبتے ہی وہاں سے نکلنے کی تیاری کی۔ صاحب مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، وہ مار ڈالیں گے مجھے۔ جیسے ہی شفاقت نے نکلنا چاہا تو اس کی دہائیاں کھنڈر نما پولیس اسٹیشن میں گونجی۔ اوے خاموش ہوتا ہے یا ایک الٹے ہاتھ کی لگاؤں تجھے؟ ثاقب نے کرخت لہجے میں کہا، جس پر وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح سہم گیا اور دیوار سے جا لگا۔ صاحب آپ جاؤ، بے فکر رہو، میں اس کا اچھے سے خیال رکھوں گا۔ ثاقب کے کہنے پر بھی وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، جہاں ڈر اپنا ڈیرا جمائے ہوئے تھا، مگر وہ اپنا وہم سمجھ کر آگے بڑھا اور کوارٹر میں آ کر سفر اور دن کی تھکان مٹانے کی خاطر لیٹا، مگر نیند تو جیسے اس سے روٹھ گئی تھی۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا مگر بے چینی نے پیچھا نہ چھوڑا۔ آنکھ لگی تو خوفناک خواب نے اس کو بری طرح ڈرا دیا۔ رات کے آخری پہر وہ چیختا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اپنے آپ پر نگاہ دوڑائی تو وہ پسینے سے شرابور تھا، سانسیں بھی بکھری ہوئی سمندر کی طرح اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ دائیں جانب رکھے گلاس کو اٹھایا اور پانی کا ایک بڑا سا گھونٹ گلے میں اتارا، جہاں سالوں کی تشنگی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت ہی ڈرانا خواب تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو تسلی دی تھی اور دوبارہ لیٹنے کے لیے وہ بھی آدھا ہی جھکا تھا کہ اسے باہر سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ پورے جسم میں اس کی سرد لہر سرایت کر گئی۔ سماعت شکن چیخ نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ فوراً اٹھا اور باہر جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی جا رہا تھا کہ اس کی سماعت میں ثاقب کے الفاظ گونجے، صاحب ایک بات یاد رکھیے گا، رات کے وقت اپنے کمرے کا دروازہ نہ کھولیے گا، چاہے باہر آگ لگے یا پھر قیامت آ جائے، مگر اپنے کمرے میں رہے گا کیونکہ یہاں ویرانے میں رات کو درندے گھومتے ہیں۔ اس کا لہجہ اس قدر وحشت سے بھرپور تھا کہ وہ اگلا سوال ہی نہ کر سکا۔ وہ دوبارہ پلٹ آیا، ایک پولیس والا ہونے کے باوجود اکھڑوں بیٹھے رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ آدمی جسے ثاقب کل لایا تھا وہاں موجود نہیں تھا۔ ثاقب، وہ آدمی کہاں گیا؟ لاکر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے استفسار کیا۔ ضمانت ہو گئی اس کی، ضمانت۔ ضمانت؟ وہ بھی اتنی صبح؟ وہ بڑبڑایا اور ثاقب کی گھورتی نگاہوں نے اسے خاموش کر دیا۔ وہ اپنے کیبن میں چلا گیا، لیکن اس کے ذہن میں ابھی تک اس آدمی کا خیال گھوم رہا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کا ڈرا ہوا چہرہ، اس کی بے تکی سی باتیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ کیا اول فول سوچ رہا ہوں میں؟ اس نے اپنے خیالات کو بری طرح جھٹکا اور کام پر دھیان دیا۔ دن کے وسط میں اسے کسی کام سے گاؤں کے دوسرے حصے کی طرف جانا پڑا۔ ثاقب کو پولیس اسٹیشن پر ہی کام تھا، اسی لیے وہ یہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہی آدمی جو کل لاکر میں بند تھا آج خون میں لت پت ویرانے میں کسی مرے ہوئے جانور کی طرح پڑا ہوا تھا۔ اس کا اگلا سانس لینا بھی دشوار ہو چکا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو صاحب؟ ان قریب تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے، ایک آواز عقب سے سنائی دی۔ وہ ڈرتے ڈرتے پلٹا تو خوف کے مارے پیچھے سے اچھل پڑا۔ آنکھیں یقین نہیں کر رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی سامنے کے شخص کی طرف دیکھتا تو کبھی خون پت لاش کو۔ دونوں ایک ہی صورت کے مالک تھے۔ تو تم یہ؟ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اسی لیے تمہارے سامنے منت سماجت کر رہا تھا صاحب کہ مجھے وہاں سے نکال دو، مجھے جانے دو، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے ان درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس بار اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی۔ وہ ابھی تک ہونقوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ابھی تک مطلب نہیں سمجھے تم؟ استہزائیہ انداز میں گردن جھٹک گئی۔ یہ گاؤں انسانوں کے رہنے کے لیے نہیں بنا صاحب،
آج سے کئی سال پہلے یہاں بھی لوگ رہتے تھے، اور جہاں تم کام کرتے ہو نا، وہاں گناہ گاروں کو سزا دی جاتی تھی۔ ایک بار اس گاؤں میں کئی ڈاکو آئے اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ رات ہوتے ہی اپنی ویشن کی دکان چمکائے۔ تمام گاؤں والوں نے مل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہا اور تھانے جا کر رپورٹ درج کروائی۔ وہاں کا ایس ایچ او تمہاری طرح نیا آدمی تھا۔ اس نے فوراً کارروائی کی اور رات سے پہلے پہلے تمام ڈاکوؤں کو تھانے میں بند کر دیا۔ وہ جیسے ہی تھانے سے باہر نکلا تو ناگہانی طور پر تھانے میں آگ لگ گئی اور تمام ڈاکو مارے گئے۔ بس تبھی سے ان ڈاکوؤں کی روحیں اس گاؤں میں بھٹک رہی ہیں، ہر رات کسی نہ کسی انسان کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوا تو شفاقت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اس کہانی کو حقیقت سمجھے یا افسانہ، کوئی بھی نتیجہ آخذ کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اس گاؤں میں بسنے والا میں آخری آدمی تھا۔ اب تمہاری باری ہے۔ اس بار وہ عجیب انداز میں پلٹا تھا، آنکھوں میں خون کی دھاڑیں، لباس بھی خون میں لت پت۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو اس جیسی کئی زندہ لاشیں بھی اس جانب بڑھ رہی تھیں۔ ہم سب بے قصور تھے مگر مارے گئے، اب تم بھی مارے جاؤ گے۔ آج رات تمہاری باری ہے۔ سب یکساں زبان ہو کر بولے۔ اس کی سماعت کے پردے پھٹنے لگے۔ نہیں نہیں، اس نے بھاگنا چاہا مگر بھاگا نہ گیا۔ ایسا لگا جیسے قدم زمین میں دھنس چکے ہوں۔ بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس گاؤں کی سرحدیں پار کرنا آسان نہیں۔ یہاں آتا تو ہر کوئی اپنی مرضی سے ہے، مگر جاتا اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اب تم جب تک اس کا شکار نہیں بن جاؤ گے نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر اس نے اپنا تھوک بھی نکلنا چاہا مگر وہ بھی نہ نکلا گیا۔ نہیں نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، اس نے بمشکل کہا تھا۔ مرنا تو میں بھی نہیں چاہتا تھا صاحب، بلکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا تھا، لیکن مارے گئے۔ اس طرح تم بھی مارے جاؤ گے، بے موت مارے جاؤ گے۔ لیکن ان سب کو روکنے کا کوئی تو حل ہوگا۔ کیسے خون کے اس کھیل کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس نے بالآخر پوچھا۔ کوئی حل نہیں، موت ہی اس کھیل کا آخری حل ہے۔ ایک آواز گونجی، وہ مورت بن کر رہ گیا۔ ایک حل ہے، آواز عین پیچھے سے آئی۔ سب پلٹے، وہاں ثاقب تھا۔ شفاقت نے اسے وہاں دیکھا تو اس کی ہمت بندھی اور دوڑتا ہوا آگے بڑھا۔ ثاقب، اچھا ہوا تم یہاں آ گئے، یہ سب دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں سب، ہم سب مرے ہوئے ہیں۔ لفظ ہم سن کر وہ حیران رہ گیا اور پچھلی جانب اچھل پڑا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کے ساتھ وہ کل سے موجود تھا وہ ایک مرا ہوا شخص تھا۔ تم مر چکے ہو؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اور جو تمہارے ساتھ ہے وہ انہی ڈاکوؤں میں سے ایک کی روح ہے جس نے میری شکل کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ اس نے غلط فہمی دور کی تھی۔ شفاقت کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ روحوں کے عین بیچ میں کھڑا سب کو حونقوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ نکلنے کا راستہ؟ وہ بمشکل بول پایا۔ بالکل، اگر تمہیں زندہ رہنا ہے اور موت کے اس کھیل کو روکنا ہے تو رات سے پہلے اس گاؤں کی سرحد سے نکلنا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی انسان ان کے شکنجے سے زندہ نکل جائے تو موت کا یہ کھیل روکا جا سکتا ہے۔ ثاقب نے راستہ بتایا تھا، مگر کیسے؟ وہ سامنے بیری کے درخت دیکھ رہے ہو، تمہیں وہاں پہنچ کر اس کی لکڑی کو جلا کر روشنی حاصل کرنا ہوگی۔ اس روشنی میں تمہیں باہر جانے کا راستہ دکھائی دے گا، مگر یاد رہے کہ اس درخت تک تمہیں رات سے پہلے پہنچنا ہوگا اور رات سے پہلے ہی اس گاؤں سے نکلنا ہوگا، تبھی تم کامیاب ہو سکو گے۔ یہ کہتے ہی سب غائب ہو گئے اور وہ اکیلا اس خون میں لت پت لاش کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ کہتے ہی وہ اس بیری کے درخت کی جانب بڑھا۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، مگر فاصلہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سورج بھی دھیرے دھیرے اپنے آشیانے کی طرف جا رہا تھا۔ سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے مگر منزل تھی کہ کوسوں دور۔ یا خدا میری مدد کر، اس دعا کی اور پوری طاقت سے اس جانب بھاگا۔ ایک زوروں کی آندھی آئی اور اس کو اچکا کے لے جانا چاہتی تھی، مگر اس آندھی کو دغا دے گیا اور قلابازی کھاتے ہوئے درخت کے پاس پہنچا۔ ایک کک لگا کر ٹہنی توڑی اور بس آگ لگانا باقی تھی۔ اس نے جیسے ہی پلٹنا چاہا تو وہاں کئی سیاہ لباس پہنے شخص کھڑے تھے۔ رات سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا یہاں سے،
سب یک زبان ہو کر بول رہے۔ آنکھیں شعلہ جنوں تھی مگر وہ وقت ضائع کرنے کے حق میں نہ تھا۔ سورج کے عین کنارے پر تھا، رات پر پھیلائے بس آنے ہی والی تھی۔ اس نے آگ کو ڈھونڈنا چاہا مگر وہ نہ ملی۔ تب اس نے 2 پتھروں کو سامنے پڑا پایا۔ آج تک بس پڑھا تھا کہ آگ پتھروں سے پیدا کی جا سکتی ہے۔ آج اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ اس نے اپنی بھپری سانسوں کو ساکت کیا اور پتھروں کو رگڑتے ہوئے آگ جلانا چاہی۔ وقت ریت کی مانند پھسل رہا تھا۔ دور سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ اجلت سے پتھروں کو رگڑ رہا تھا۔ تب امید کی کرن نے جنم لیا۔ کئی چنگاریاں پیدا ہوئیں اور اس نے ٹہنی کو آگ لگائی۔ دھوئیں نے فضا کو اپنی آغوش میں لیا تو اسے اپنے عقب میں ایک کچا راستہ دکھائی دیا اور دور لوگوں کی آوازیں بھی۔ مسکراہٹ نے لبوں پر جنم لیا تو پیچھے سے گھوڑوں کی آوازوں نے زور پکڑا۔ ہاتھ سے ٹہنی نیچے جا گری اور راستہ معدوم ہو گیا۔ کہا تھا نا، رات سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا یہاں سے۔ آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ سورج کی بس آخری ٹکیا دکھائی دے رہی تھی جو چند لمحوں کی مہمان تھی۔ شفاقت نے بس اسی راستے کی طرف جو اسے چند لمحوں کے لیے دکھائی دیا تھا دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگتا رہا، اندھا دھند بھاگتا رہا، نہ پیچھے دیکھا اور نہ ہی دائیں بائیں۔ کئی آوازیں اسے اپنی طرف بلا رہی تھیں۔ لوگوں کی آہیں اسے پیچھے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر رہی تھیں، مگر وہ ہیجانی کیفیت میں اپنی زندگی کی بقا کے لیے بھاگ رہا تھا۔ تبھی اسے ایک ذرا کی آواز آئی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی پشت پر زبردست ضرب لگائی ہو۔ وہ درد سے کرا اٹھا مگر رکنے کا وقت نہیں تھا۔ سورج اب رخصت ہی ہوا چاہتا تھا اور اس نے آخری چھلانگ لگائی اور اس آس پر کہ شاید وہ سرحد پار کر چکا ہو۔ وہ ایک پتھر کے اوپر جا گرا۔ خون کی ایک لکیر پیشانی سے نکلی۔ اس کا لباس مٹی میں بری طرح اٹ چکا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ تم ایسے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ایک آواز گونجی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اپنے آپ کو ایک چوراہے پر پایا جہاں بے شمار آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ اس کے لبوں پر درد کے بجائے مسکراہٹ نے جنم لیا۔ آخر وہ جیت چکا تھا۔ رات سے پہلے اس گاؤں کی سرحد کو پار کر چکا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔